آج ہم ایک ایسے مسلم لیڈر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دنیا کے سامنے حق کی آواز بلند کی۔ جب پوری دنیا خاموش تھی تب اس نوجوان نے بول کر دکھایا۔ اس افریقی صدر نے انصاف کی بات کی۔ یہ وہی صدر ہے جس نے سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان نے افریقہ میں 400 نئی مساجد تعمیر کرنے کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش بظاہر اسلامی خدمت نظر آتی تھی، مگر صدر ابراہیم نے بڑی سادگی مگر زبردست حکمت عملی سے یہ کہا، میرے لوگ پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس پہلے ہی کافی مساجد ہیں، ہمیں مزید 400 مساجد کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہی پیسہ ان فلسطینی بچوں کے کھانے کے لیے استعمال کریں جو فاقوں سے مر رہے ہیں۔ دوستو، یہ الفاظ صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ انسانیت کے دل سے نکلی ہوئی پکار تھی۔ یہ آواز اس روح کی تھی جو بے سہارا، بھوکے اور مظلوم بچوں کی چیخیں سن سکتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ نوجوان کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور مغربی طاقتوں کے سامنے اس کی ہمت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے فرانس اور IMF جیسے طاقتور اداروں کو کیسے للکارا، اور کیا واقعی وہ مستقبل میں پوری اسلامی دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بن سکتا ہے؟ اگر آپ بھی اس ناقابل یقین کہانی کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، برکینا فاسو کو 1960 میں فرانس سے آزادی ملی۔ حقیقت یہ تھی کہ فرانس نے اس ملک کو براہ راست کنٹرول تو چھوڑ دیا مگر ہر اہم فیصلے میں اپنا اثر برقرار رکھا۔ ملک کی کرنسی، معیشت، تجارتی فیصلے اور سب سے بڑھ کر کے اس ملک کے قدرتی وسائل سب فرانس کے کنٹرول میں تھے۔ برکینا فاسو کی زمین دنیا کے امیر ترین سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے، مگر وہاں سونے کی ریفائنری تک موجود نہیں تھی کیونکہ فرانس نے یہ کبھی بننے ہی نہیں دی۔ فرانس کی کمپنیاں سونا نکالتی رہیں، پروسیسنگ کرتی رہیں اور برکینا فاسو کے عوام بھوک کا شکار رہے۔ یہ ظلم اور لوٹ مار دہائیوں تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں برکینا فاسو جیسا ملک غربت، کرپشن، جرائم اور سیاسی بدامنی کی دلدل میں دھنستا ہی چلا گیا۔ مگر عوام کے اندر غصہ پکنے لگا تھا۔ 2010 کے بعد حالات تیزی سے خراب ہوئے، مختلف گروہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، ملک کے اندر بغاوتوں کا آغاز ہوا۔ 2015 میں انتخابات ہوئے اور ایک صدر چن لیا گیا جسے فرانس کی مکمل حمایت حاصل تھی، لیکن عوام کی حالت بدتر ہوتی چلی گئی۔ پھر جنوری 2022 میں برکینا فاسو کی فوج نے بغاوت کرتے ہوئے حکومت کا تختہ الٹا دیا اور اقتدار ایک جنرل کے ہاتھ میں آ گیا، مگر اس جنرل کے وعدے بھی جھوٹے نکلے۔ نہ عوام کو کچھ ملا، نہ فوج کی تنخواہیں بڑھی۔ 8 ماہ کے اندر اندر فوج کے اندر ایک اور بغاوت ہوئی اور اس بار ابراہیم تراورے کو ملک کا نیا لیڈر بنا دیا گیا۔ دوستو، ابراہیم تراورے نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا، دنیا نے پہلی بار اسے سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ جنوری 2023 میں اس نے سب سے پہلا بڑا قدم اٹھایا، فرانس کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے ختم کر دیے۔ اس نے فرانس کو 1 مہینے کی مہلت دی کہ اپنی فوجیں ہمارے ملک سے نکال لو ورنہ انجام برا ہوگا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک کم عمر لیڈر کیسے فرانس جیسے طاقتور ملک کو چیلنج کر سکتا ہے، مگر فرانس کو واقعی اپنی فوجیں واپس بلانا پڑی۔ یہ ابراہیم تراورے کا پہلا دلیرانہ قدم تھا۔ اس کے بعد اس نے روس کا دورہ کیا اور افریقی لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہو کر مغربی دنیا کے نو آبادیاتی نظام پر سخت تنقید کی۔ روس نے بھی برکینا فاسو کو فوجی تربیت اور ہتھیاروں میں مدد دینے کا اعلان کر دیا۔ ادھر ابراہیم تراورے نے چین سے فوجی گاڑیاں خریدیں اور ترکی سے جدید ڈرونز بھی لیے، وہی ڈرونز جو اب اس کی فوج میں ملک کے اندر موجود دشمنوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق برکینا فاسو میں 21 لاکھ لوگ جنگوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے تھے، مگر ابراہیم کی قیادت میں ان میں سے 3 لاکھ لوگ واپس اپنے گھروں میں لوٹنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مگر ابراہیم یہی نہیں رکا، وہ جانتا تھا کہ اس کے ملک میں سونا تو موجود ہے مگر بیرونی کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں، اس لیے اس نے 2023 میں ملک کی پہلی گولڈ ریفائنری بنانے کی بنیاد رکھی تاکہ سونے بنانے کی کمپنیاں صرف ملک کے اندر ہی رہیں اور مقامی لوگوں کو روزگار ملے۔ ساتھ ہی اس نے غیر ملکی کمپنیوں سے سونے کی مائننگ کے پرمٹ واپس لینا شروع کیے اور کچھ کانوں کو
قومی ملکیت میں لے لیا جو پہلے برطانیہ کی کمپنیوں کے قبضے میں تھی۔ یہ اقدام صرف معاشی نہیں بلکہ ایک سیاسی بغاوت تھی، ایک پیغام تھا کہ اب افریقہ کے لوگ جاگ چکے ہیں اور وہ اپنے وسائل خود استعمال کریں گے۔ اگست 2024 میں ابراہیم نے ایک اور حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے IMF سے ملنے والی $32 ملین کے قرضوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے دنیا کو صاف کہا کہ افریقی ممالک کے پاس سب کچھ ہے، صرف خود پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی بھی عالمی ادارے کا مقروض نہیں بننا چاہتا بلکہ اپنے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور یہی وہ جرأت اور خودداری تھی جس نے ابراہیم تراورے کو صرف برکینا فاسکو کا ہی نہیں بلکہ پورے افریقہ کا رول ماڈل بنا دیا۔ دوستو، ابراہیم نے صرف دفاعی اور معاشی اقدامات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے ایک مکمل تبدیلی کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ اس نے محسوس کیا ہے کہ اگر برکینا فاسکو کو مضبوط بنانا ہے تو صرف گولڈ یا اسلحہ کافی نہیں ہے، عوام کے روزمرہ مسائل کو بھی حل کرنا ہوگا، اور ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ تھا خوراک یعنی کھانے کی قلت۔ جنگوں، غربت اور قحط کے باعث لوگ کئی دہائیوں سے بھوکے سوتے تھے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ابراہیم نے روس کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کیا۔ جنوری 2025 میں روس نے برکینا فاسکو کو 25,000 ٹن گندم بطور امداد فراہم کی، جو لاکھوں لوگوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ لیکن ابراہیم صرف امداد پر انحصار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زرعی شعبے کو خود کفیل بنانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس نے چین سے ہزاروں کی تعداد میں زرعی مشینری جیسے ٹریکٹرز، موٹرز، پمپ، ہل اور دوسرے آلات منگوائے اور انہیں ملک بھر کے کسانوں میں فری بانٹا۔ اس کا مقصد تھا کہ کسان خود اپنا اناج اگا سکیں اور ملک خوراک میں خود کفیل ہو جائے۔ کسانوں نے جب دیکھا کہ حکومت واقعی ان کے لیے کچھ کر رہی ہے تو ان میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور زرعی پیداوار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو برکینا فاسکو کی ایک اور بڑی مصیبت بجلی کی شدید قلت تھی۔ 60 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا مگر آج بھی لوگوں کی 80% آبادی بجلی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ جن گھروں میں بجلی آتی ہے انہیں دن میں صرف چند گھنٹے یہ سہولت ملتی ہے۔ ابراہیم نے اس مسئلے کو بھی سنجیدگی سے لیا۔ اس نے فوری طور پر چین سے مدد مانگی، 25 میگا واٹ کا بڑا سولر پاور پلانٹ لگانے کا آغاز کیا تاکہ کم وقت میں زیادہ گھروں تک روشنی پہنچائی جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے طویل المدت حل بھی سوچ رکھا ہے۔ 2023 کے روس افریقہ سمٹ میں ابراہیم نے روس سے درخواست کی ہے کہ وہ برکینا فاسکو میں نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے میں مدد کرے۔ روسی حکومت نے نہ صرف حامی بھری ہے بلکہ باقاعدہ معاہدہ بھی ہوا۔ اگر یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو برکینا فاسکو جنوبی افریقہ کے بعد افریقہ کا دوسرا بڑا ملک بن جائے گا جو نیوکلیئر انرجی سے بجلی پیدا کرے گا۔ یہ اس قوم کے لیے ایک انقلابی تبدیلی ہوگی جو آج اندھیروں میں جی رہی ہے۔ دوستو، انفراسٹرکچر کی بات کریں تو برکینا فاسکو کے حالات ایسے ہیں جیسے 17ویں یا 18ویں صدی کا کوئی علاقہ ہو۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، گاؤں شہروں سے کٹے ہوئے ہیں اور ترقی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ ابراہیم نے یہاں بھی کئی بڑے روڈ پروجیکٹ شروع کر دیے تاکہ شہروں اور دیہاتوں کو جوڑا جا سکے اور معیشت میں روانی آئے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر سڑکیں ہوں گی تو تجارت ہوگی اور اگر تجارت ہوگی تو ترقی یقینی ہوگی۔ دوستو، ابراہیم تراورے کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو، ارادہ پکا ہو اور دل میں اپنی قوم کے لیے درد ہو تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، چاہے دشمن جتنا بھی طاقتور ہو۔ سچائی کا راستہ آخر کار دوستو غالب آ جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ابراہیم تراورے کی یہ جدوجہد متاثر کن لگی ہے تو براہ کرم میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی تاریخی اور انقلابی کہانیاں لاتا رہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔